www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، ہمارا یہ جمع ہونا کسی مقصد کے لیے ہے. دنیا میں لوگ کبھی جمع ہوتے ہیں تماشے کے لیے، تماشا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، تماشا دیکھ کے چلے گئے. کبھی جمع ہوتے ہیں کسی تقریب پر جمع ہوئے تو کھا پی کے چلے گئے. تقریب تھی، کسی کی شادی تھی، کسی کا ولیمہ تھا، کسی کا عقیقہ تھا، کچھ کیا تھا، تقریب، تو کھا پی کے چلے گئے. یہ ایسے نہیں ہے. یہ تو کسی کام کے لیے ہم جمع ہو جائیں. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو کریں گے. کام کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ایسا کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ کا راضی ہونا ہے. رضوان من اللہ اکبر. اللہ راضی ہو گئے کہ سارے کام بن گئے. ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمینوں کی، آسمانوں کی، دلوں کی، ساری چابیاں. جب اللہ کھولیں گے تو کھولیں گے، اور بند کرے تو بند ہو جائے گے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے. جو دین ہمیں دیا وہ اللہ کو پسند ہے، پسند کر کے ہمیں کوئی چیز دی ہے. خود نے پسندگی کی چیز پسند کر کے دی ہے. ایک دفعہ ہم کینیڈا میں تھے تو جہاز سے اترے، ساتھیوں نے کہا کہ عشاء کا وقت قریب ہے، نماز پڑھیں مسجد میں. پھر چلیں، عشاء پڑھنے گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے. کچھ بات بھی کر لو، اچھی بات. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے. میں نے ان کو ایک مثال دی. ہمارے کچھ دوست ہیں دلی والے، تو وہ جیسے جمعرات ہے تو جمعرات کو آتے ہیں. وہ جیسے آپ حضرات آئے، کچھ نہ کچھ تاجر ہیں فروٹ کے، اس کے، تو وہ فروٹ لا دیں ہمارے لیے. وہ فروٹ کے تاجر بھی ہیں، پھر فروٹ لے کر آئے، پپیتا لے آئے. تو بہت اچھا پپیتا. پھر اس پر کھا کر کے کبھی سامنے کے بازار سے ہم خریدیں تو وہ ویسا نہیں ہوتا. یہ کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیے پسند کر کے لائے تھے. وہ اس کے تاجر ہیں، اس کو جانتے ہیں،
وہ پسند کر کے لے آئے، وہ پسندیدہ چیز ان کی وہ پیش کی تھی ہم کو کہ یہ مثال۔ تو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ کیسا دیا؟ یہ پسند کر کے دیا ہے کہ لو، تو پسند کر کے کوئی چیز دی جائے وہ بڑی عزت کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے، پسند کر کے آپ کے لیے لائیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ تو اللہ نے ہم کو دین دیا ہے، کیسا دین دیا؟ یہ پسندیدہ، کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے۔ تو جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو پسند کر کے دیا ہو، تو اب ہم سے اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا؟ جبکہ اس کے پسندیدہ دین سے ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند آئے، تب جوڑ بیٹھے گا، تب جوڑ بیٹھے گا کہ اللہ نے پسند کر کے دین دیا اور اس دین پر ہم نے ایسا عمل کیا کہ وہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آ گیا، اب جوڑ بیٹھ گیا، رضی اللہ عنہ و رضوانہ والا۔ کہ صحابہ نے ایسا عمل کیا کہ اللہ کو پسند آ گیا، کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو اب اس دین کے ہم ایسے تقاضے پورے کریں گے کہ اللہ کو پسند آئے، یہ اصلی ترتیب ہے، یہ اصلی ترتیب ہے کہ اپنے دین پر ایسا عمل کرنا اور دین کے تقاضے ایسی ہمت سے پورے کرنا کہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے خوش ہو گئے، کیوں کہ جب جب ان کے سامنے کوئی دین کی بات آئی، دین کا کام آیا، دین کا تقاضا آیا، تو یہ حضرات تیار ہو گئے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی چیز اللہ نے منع کی تو اس سے بچنے کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، انتہائی نا، بس رک گئے، اب نہیں کریں گے۔ تو ان کے رک جانے سے بھی اللہ راضی ہو گیا کہ منع کیا تھا تو رک گئے، تو اللہ خوش ہو گئے۔ یہ اصلی ترتیب ہے کہ جو بات اللہ کو پسند آئے ہم اسے کریں، پھر ہماری چیز اللہ کو پسند آئے گی۔ بس سارے حالات کا بننا اسی پر موقوف ہے، کہ اللہ اگر راضی ہو گیا تو دنیا آخرت کے حالات بن جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اور اللہ ناراض ہو گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حالات نہیں بناوے گی، چاہے ہم کو عہدے ملے، چاہے ہم کو زمینیں ملیں، چاہے ہم کو مال ملے، کوئی بھی طاقت ہمارے حالات کو بناوے گی نہیں جب اللہ ہی ناراض ہے۔ بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا وظیفہ، ہماری زندگی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کی ناراضگی سے بچنا۔ اس بات سے اللہ ناراض ہے، یہ بات اللہ نے منع کی ہے، یہ حرام کی ہے، یہ بس اب آگے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بات اللہ نے ہمارے ذمے کی ہے کہ ہاں اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی، اس کو پوری طرح ادا کریں۔ یہی مقصد ہے اس مجمع کا سننے کا، تو یہی تقاضا ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ یہ بتایا کہ بشارت دیجیے، خوشخبری دیجیے میرے بندوں کو۔ یہ کون سے بندے ہیں؟ کہ وہ بندے جو سنتے ہیں بات کو ارادے کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دھیان سے ارادے سے بات سننے والے۔ پہلا عمل سننا، پہلا عمل سننا، عمل کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔
کہ بشارت ہے ان بندوں کے لیے جو بات سنے. کیسی سنے؟ کہ ارادے کے ساتھ، دھیان کے ساتھ. پھر سن کر کیا کرے؟ کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرے. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ بات سناتے وقت جس عمل کے کرنے کے لیے کہا گیا، جب اس عمل کرنے کا نمبر آیا تو اس عمل کو بہت اچھی طرح سے کر کے بتایا، اچھی سے اچھی شکل میں اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا. ایک تو ہے کسی عمل کو سر سے اتار دینا، جو ہو گیا کر لیا. یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ ہو گیا کر لیا، بلکہ اس عمل کو ایسا کیا جائے کہ جس نے وہ کام سونپا ہے اس کو پسند آئے. کوئی بھی کاریگر کوئی کام اس کو سونپو تو وہ ایسا کرے گا اس کو کہ جس نے کام دیا ہے اس کو پسند آ جائے. ہاں یہ ٹھیک ہے. تو اللہ کو ایسا عمل پیش کیا جاوے کہ وہ اللہ کو پسند آئے. عمل کی ایسی شکل بنائی جاوے جیسے کھانے پینے کی چیزیں آدمی اپنے لیے تیار کرتا ہے تو اچھی سے اچھی شکل میں تیار کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے لیے بنائیے. ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے لیے بنائیے، بیچنے کے لیے نہیں بنائی. بیچنے کے لیے وہ الگ، کوئی چیز بیچنے کے لیے بنائے وہ الگ، اور گھر کے لیے بنائے وہ الگ. ہاں، دوست احباب ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ کوئی چیز لانا کہ ہمارے گھر کی بنی ہوئی ہے. ہاں، کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو زیادہ اہتمام سے بنایا ہے. کیوں؟ کہ اپنے لیے بنایا ہے، بیچنے کے لیے نہیں بنایا. بیچنے والی الگ ہے. تو اپنے لیے بناوے تو اچھی شکل، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی. مکان اپنے لیے بناوے تو بہت اچھی شکل میں، اور کرایہ کے لیے مکان بناوے اس کی شکل الگ، تو کرائے پر دینے کے لیے. ہاں، اور جو اپنے لیے بناوے تو اللہ کی یہ دعوت ہے کہ تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے میری نماز کی، میرے روزوں کی؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں. اللہ کی عبادت کرنے والے بہت فرشتے ہیں، اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کی عبادت کرنے والے بہت ہیں. اور کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا. اللہ تو بڑے ہیں اپنی شان کے ساتھ. ہاں، جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. اس لیے کہا کہ عمل کرو، اپنے لیے کرو، اور اسے اچھی سے اچھی شکل سے کرو. کیوں؟ کہ وہ بھی تمہارے لیے ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے. اس لیے کہا کہ بات بھی سنیں اور عمل کرنے کا نمبر آوے تو کہ عمل کو اچھی اچھی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یہ ہمارا عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. ہاں، یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو عمل کرنے کے لیے دین دیا ہے. وہ دین جو ہے وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایک عمل کا نام دین نہیں. نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، مگر وہ دین پورا نہیں ہوا، تو ایک کام ہوا. تو دین کیسا ہے کہ وہ تو عمل کا ایک مجموعہ، جیسے پھولہار ہوتا ہے. تو ایک پھول پھولہار نہیں ہوتا.
ایک پھول سے پھولہار نہیں ہوگا، بہت سے پھول مل کر کے پھولہار بنتے ہیں. ایک پھول سے گلدستہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے پھول مل کر کے گلدستہ بنتا ہے. ایسے ایک عمل سے دین نہیں بنے گا. وہ دین کا ایک عمل ہے، اس سے انکار نہیں ہے. دین جو ہے عمل کے مجموعے کا نام ہے، اور عمل کے مجموعے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال وہ ہے جس کا تعلق دلوں سے ہے، کچھ اعمال وہ ہے جس کا تعلق بدن سے ہے، باقی بدن سے. کچھ عمل وہ ہے کہ جس کا تعلق مال سے ہے، کچھ عمل کا تعلق مالوں سے ہے کہ مال آیا تو یہ عمل کرو. کچھ عمل کا تعلق بدن سے ہے، کچھ عمل کا تعلق کہ دلوں سے. اب بنے کی پوری بات کہ دلوں کا کیا عمل ہے. کہ دلوں کا عمل یہ ہے کہ اللہ پر، اس کی باتوں پر یقین کریں. یہ دل کا عمل ہے، تصدیق، یقین کریں کہ یہ بات جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے یہ حق ہے، اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے مگر حق ہے. اللہ نے بہت سی باتیں ایسی بتائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر وہ حق ہے. تو اس کا یقین کرنا، اس کو ایمان یقین کہتے ہیں. اور ایک عمل دل کا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اندر آوے دل میں، اللہ کی بڑائی، اور اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر. یہ بھی دل کا عمل ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر بسانا. جو اللہ کا ڈر بساوے گا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی اللہ کی طرف آئے گا. اللہ کے ڈر کی یہ خوبی ہے. دنیا کی کسی چیز کا ڈر آدمی کو ہوتا ہے تو آدمی اسے دور ہو جاتا ہے. شام کا ڈر ہوگا تو یا تو شام کو دور کرے گا یا خود دور ہو جائے گا. ڈر میں دوری ضروری ہوتی ہے. لیکن اللہ کا ڈر، کہ اللہ کا ڈر الگ ہے کہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کی طرف جائے گا اور جلدی جائے گا. جتنا زیادہ ڈر اتنا اللہ کی طرف جائے. اس لیے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا تو بربادی سے بچ جائے گا، کیونکہ جو اللہ کی طرف نہیں جائے گا وہ برباد ہوگا. جی ہاں، پکی بات ہے. چاہے کسی شعبے کا آدمی ہو، حاکم ہو، تاجر ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ پھر برباد ہوگا. اس لیے اللہ کے ڈر اور اللہ کے ڈر کی باتیں سننا تاکہ اللہ کا ڈر آوے اور وہ ڈر اللہ کی طرف لے جاوے. اللہ کے ڈر کی یہ خوبی ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرو. جب اللہ کا ڈر آئے گا پھر نافرمانی نہیں ہوگی، پھر حد نہیں توڑے گا، پھر حق برباد نہیں کرے گا، بلکہ حد پر رہے گا، حق پر رہے گا. کیوں کہ ڈرتا ہے. اس لیے دل کا عمل یہ ہے کہ اندر اللہ کا ڈر آوے، اللہ کی رحمت کی امید آوے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع. اپنی رحمتوں کو وسیع کر دیا ہے. جی ہاں، غضب کے مقابلے میں رحمت وسیع ہے. کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. کوئی اللہ سے نا امید نہ ہو، کوئی اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے امیدوار رہو. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. کتنا ہی گنہگار ہوگا اللہ معاف کر دے گا. جب وہ اللہ کی طرف آئے گا، اللہ کے کام پر رہے گا، اللہ اس کو بخشے گا، چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ گئے ہو. لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو کہا اس کے گناہ بخش جائیں گے.
ہاں، اس لیے اللہ سے امیدوار رہے، امیدوار رہے، لیکن اپنی امیدوں کو کچا نہ بناوے، سچی بناوے، سچا امیدوار رہے، کچا نہیں۔ اگر کچا امیدوار رہا مار کھائے گا، سچا امیدوار رہے۔ سچا امیدوار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سچا امیدوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس امید کے تقاضے پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل کرے۔ کسی کو اپنی زمین سے پیداوار کی امید ہے تو خالی امید لے کر نہیں بیٹھتا، تو کیا کرتا ہے؟ اس زمین کے حساب سے جو جو کام کرنے ہیں وہ کرے گا۔ پانی دینا ہے، کھاد دینا ہے، جتنے کام ہیں، ہاں، کیونکہ اس کو اس زمین سے امید ہے۔ ہاں، تو پھر اس کی امید پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ سچا امیدوار ہے۔ کیسا امیدوار ہے؟ ہاں، تو جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو وہ اللہ کا کام کرے تو اس کی امید پوری ہو جائے گی، اور اللہ کا کام نہ کرے، امید لے کر بیٹھے تو کچھ نہیں، کچا ہے۔ تو یہ زمین لے کے بیٹھا ہے اور زمین کی جو ترتیب ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی ہے، تو زمین کیا دے گی؟ اس کو کچھ نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ سے امیدوار رہے، اس کی رحمت سے امیدوار رہے، اور امیدوں میں کچا نہ بنے، امید میں سچا بنے۔ جو جو کام کرنے ہیں وہ پورے ہو جانے ہیں تو پھر اللہ اس کی امید پوری کرے گا، نہیں تو یہ کچا ہے کہ کچھ کرے دھرے بغیر امیدوار ہے۔ یہ بتایا ہے، تو میں نے کہا اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ جو رحمتیں دنیا میں اتاری ہے وہ تو 100 میں سے 1 حصہ اتارا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا یہ اثر ہے اس رحمت کا، حالانکہ گویا وہ 100 کا 1 ہے، اور باقی 99 اپنے پاس رکھیے، وہ دیں گے۔ 1 کا یہ اثر ہے۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے محبت یہ دل کا عمل ہے کہ اللہ سے محبت رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ احسان اللہ نے کیے ہیں۔ آدمی کی فطرت ہے، جانور کی فطرت ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو تو وہ محبت کرے گا، مائل ہو جائے گا۔ جانور بھی وہ آپ کا گھر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو یہاں سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے انعامات یہ بہت ہے، بہت انعام ہے، بہت مہربانیاں ہیں، بہت نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کا دھیان کریں تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو اللہ سے محبت یہ ضروری ہے تاکہ اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے۔ محبت کے بعد اطاعت آسان ہو جاتی ہے، محبت کے بعد بات ماننا آسان ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہا کہ اللہ سے محبت کرو، تمہیں روزی دیتا ہے، تمہیں حیات دیتا ہے، تمہیں تندرستی دیتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں ہم چل رہے ہیں، فرشتے مقرر ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں،
ان کے ذمے ہے کہ ان کی حفاظت کرو، ورنہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ تو یہ کیوں کہ حفاظت کا فرشتے مقرر کیا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، تو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی، اسے حفاظت کرتے ہو بندوں کی، تو یہ احسان ہے اللہ کے، اس لیے اللہ سے محبت اور اس محبت میں اللہ کے اطاعت اور تابعداری کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ ایسے بدن پورا، ہاتھ پاؤں یہ سب اللہ نے دیے ہیں کہ ان سے کیا کرے، ان سے گناہ کرے، ان سے گناہ کرے کہ نہیں، یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ اطاعت کرنے کے لیے دیے ہیں، عبادت کرنے کے لیے دیے ہیں۔ سر دیا ہے یہ جھکنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے۔ ہاتھ پاؤں دیے ہیں کہ اپنی طاقت کو کہ خدا کی عبادت میں لگاوے، تو اس کی تابعداری میں لگاوے۔ مال دیا ہے تو مال کو کس کام میں لگاوے؟ عیاشی میں لگاوے کہ مال کو عیاشی میں لگاوے کہ نہیں، مال عیاشی کے لیے نہیں دیا گیا ہے، مال تو سہارا ہے زندگی کا۔ کیا ہے؟ زندگی کا سہارا۔ مال ہوتا ہے تو سہولت ہوتی ہے، سہارا ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ چوری ہو گیا مال سفر میں، پریشان ہو گیا آدمی، کیا ہو کہ مال چوری ہو گیا۔ جی ہاں، اب کچھ نہیں رہا۔ ایک مرتبہ میں دہلی میں ایک آدمی میرے پاس آئے، اچھے بڑے آدمی تھے، وقت لگا کر آئے تھے، اچھی پوسٹ پر تھے، انہوں نے بعد میں بتایا، میں کہا میرا پورا بیگ چوری ہو گیا ہے، اس میں سارے کاغذات تھے، بینک کے بھی، اس کے بھی، اس کے بھی۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ مہربانی کرو مجھے 300 روپئے دو، میں بینک پر جاؤں، اپنی کارروائی کرو۔ بڑا آدمی، اور انہوں نے بتایا مال چوری ہو گیا تو نرادار ہو گیا۔ میں نے اس کو 300 روپئے دے دیے، پھر 2-3 دن کے بعد آ کر مجھے واپس کیا کہ میں یہ آپ کی 300۔ حدیث شریف میں ہے کہ مال نعم المعونہ، بہترین سہارا ہے مال۔ اللہ نے مال پیدا کیا ہمارے لیے، حج کرنا ہے تو مال، ہاں مال ہے تو زکات دے گا، مال ہے تو کسی کی خدمت کرے گا، نہیں تو کیا کرے گا؟ تو مال دیا ہے کہ بہترین سہارا ہے، تو اس مال سے کیا کرے؟ عیاشی کرے، سود کھاوے، بیاج کھاوے، اس کے لیے مال ملا۔ اللہ کی حد توڑے، اس کے لیے نہیں دیا کہ اللہ کی حد توڑے کہ نہیں، مال دیا ہے تمہارے گزارے کے لیے، اور مال دیا ہے تمہارے حقوق ادا کرنے کے لیے، مال دیا ہے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، مال دیا ہے دین کی نصرت کرنے کے لیے۔ مسلمان کا مال، مسلمان کی جان، اس کا مقصد الگ ہے کہ مسلمان کو جان مال جو دی گیا، کیوں دیا گیا؟ اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ وہ یہاں عیاشی کرے، نافرمانی کرے، اپنے مال سے اللہ کو ناراض کرے، اس لیے دیا گیا کہ نہیں
قارون کو مال دے کر کے یہ رہبری کی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ میں نے تجھے بہت مال دیا ہے، تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے۔ کیا بنا لے؟ ہاں، یہ اصلی بات ہے کہ اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے، اور اپنا حصہ مت بھول جا۔ اگر اپنی آخرت نہیں بناوے گا تو یہ اپنا حصہ بھول گیا اور چھوڑ کے چلا گیا، اس لیے اس کو یہ رہبری کی تھی مال دے کر کے، اگر اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول۔ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کریے گا، اور اپنے مال کی وجہ سے باغی مت بن۔ مال کے ساتھ دین نہیں ہوگا تو مال حق بات سمجھنے نہیں دے گا۔ جی ہاں، مال کے ساتھ کیا نہیں ہو، دین ہونا چاہیے مال کے ساتھ۔ اگر مال کے ساتھ دین نہیں ہوگا تو پھر یہ مال حق بات سمجھنے نہیں دے گا۔ جیسے چکنے کاغذ پر قلم نہیں چلتا، کاغذ چکنا ہو گیا، اب قلم چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ سوکھا ہے تو قلم چلے گا، اس پہ چکاس آ گیا تو قلم نہیں چل سکتا۔ ایسے کہ دلوں میں مال کے ساتھ مالدار تو ہے، دیندار نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مال اس کو جو ہے حق بات سمجھنے نہیں دے گا، اس کو حق بات بھاری لگے گی۔ ہاں، اس لیے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر نافرمان ہوگا۔ وہ غنم متقین حدیث شریف میں وہ مالداری جو آدمی کو باغی بنا رہے، ایسی مالداری سے اللہ بچاوے۔ حدیثوں میں بنا مانگیے کہ مال عام طور پر مال سے جو نشہ چڑھتا ہے وہ حق بات سمجھنے نہیں دیتا، یہ اس کا اثر ہے، نشہ ہے۔ اس لیے مال جب اللہ تعالیٰ دے تو مال میں کیا دین ہونا چاہیے وہ جاننا ضروری ہے، کہ مال میں کیا دین ہے، تاکہ اس مال سے فائدہ اٹھاوے، دنیا کا اور آخرت کا۔ جیسے قارون سے کہا کہ یہ کر لے مال میں، وہ نہیں کیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ دماغ باغی ہوا، مال ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی مرتبہ مل گیا، بڑا آدمی ہو گیا تو وہ بھی دماغ خراب کرے گا۔ کہ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی تو وہ بھی ایسا ہی ہو گیا، سرکش ہوا، سرکش ہو گیا، اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا، اور بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دو بڑی مصیبتیں ہیں، مال ملا، عہدہ مرتبہ ملا، اب اس کو دین بھاری پڑے گا، اور جب دین بھاری پڑے گا تو یہ مال اور مرتبہ اس کو ہلاک کریں گے، پکی بات۔ سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے خالی مال کی فکر میں نہیں رہنا ہے، مال کے ساتھ مال کا دین ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مال کے ساتھ مال کا دین، پھر ٹھیک ہے۔ جب مال کے ساتھ مال کا دین ہوگا تو وہ اپنی دنیا سے آخرت بناوے گا، ہاں، کیونکہ مال کے ساتھ مال کا دین ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، مال کے ساتھ مال کا دین نہیں ہے تو پھر یہ مال اس کو حق بات سمجھنے نہیں دے گا۔
اس کا دماغ اونچا ہو جائے گا مال کی وجہ سے. دنیا کی نعمتوں میں اگر اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کا احسان کا دھیان نہ ہو تو وہ نعمتیں نشہ کرتی ہیں. کیا کرتی ہے؟ نشہ. اس لیے حضرت عمر نعمتوں سے ڈراتے تھے، جیسے گناہوں سے ڈراتے ہیں نا، نعمتوں سے ڈراتے. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، کہ نعمتوں سے ایسے چوکنے رہو جیسے گناہ سے چوکنے رہتے ہو. ایسے بچو، کیونکہ نعمت ہو تو نعمت کا دین ہونا چاہیے، نہیں تو وہ نعمت گناہ پر لے جائے گی. پھر وہ نعمت گنہگار بنا دے گی اس کو، پھر سزا آئے گی. اس لیے فرماتے تھے کہ نعمت سے بھی چوکنے رہو جیسے گناہ سے بچتے ہو، نعمتوں میں بھی چوکنے رہو. اس لیے میں نے کہا کہ خالی مالدار بننے کا دھیان نہ ہو، دیندار بننے کا دھیان ہو. کیا بننے کا؟ دیندار مالدار، دیندار دکاندار، دیندار زمیندار. یہ ہماری دعوت ہے کہ ہم اپنے دین کو ہر چیز کے ساتھ جوڑیں گے اور ہر چیز دین کی تابع ہوگی. ہماری ذمہ داری دینداری کتاب ہے، ہماری مالداری دینداری کتاب ہے، ہماری عہدے داری دینداری کتاب ہے. دین یہ اصل ہے، دین روح ہے، اور دین کے بغیر جتنی شکلیں ہیں وہ مردہ ہے بغیر دین کے. جیسے بدن میں روح نہیں ہے تو کتنا ہی خوبصورت بدن ہے، وہ جان تو نکل گئی تو وہ تو سڑے گا. تو دنیا کی جتنی شکلیں ہیں اگر اس میں دین داخل نہیں کیا تو وہ سڑے گی، آدمی کو خراب کرے گی. اور آدمی نہیں خراب ہوگا، اس کی آخرت خراب ہوگی. ہاں، آخرت خراب ہوئی، کہ آخرت خراب ہوگی تو ہو گئی مصیبت بڑی. ہاں، کہ آخرت برباد ہوئی. دنیا برباد ہوتی ہے تو کچھ سدھر بھی جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں تو سدھر جاتی ہے. آخرت کے حالات بدلیں گے نہیں. آخرت کے حالات نہیں بدلیں، اس لیے وہ ایسی رہے. آخرت نہیں بدلتی، تبدیلی یہاں ہوتی ہے. دن ہوا، رات ہوا، صبح ہوئی، شام ہوئی، یہ تو یہاں ہوتے ہیں. جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، بچپن ہوا، یہ یہاں ہوتے ہیں. سب تغیرات وہاں نہیں ہونے کا. وہ خلود کا دور ہے، خلود کا اعلان ہوگا کہ جنتیوں جنت میں رہو، خلود ہمیشہ کے لیے. دوزخیوں دوزخ میں رہو ہمیشہ کے لیے. سمجھ میں نہیں بات؟ اس لیے اپنی دنیا سے جو آخرت برباد کرے وہ سب سے زیادہ کم نصیب ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت برباد کی. کہ اللہ نے دنیا دی تھی اور اس دنیا سے آخرت برباد کی، کیونکہ دنیا میں دین نہیں آیا تو آخرت برباد ہو گئی. اس سے تو کوئی کم نصیب نہیں ہے، سب جگہ کم نصیب ہے. اس لیے ہمیں اپنی دنیا سے دین بنانا ہے اور اپنی دنیا کو دین کے ذریعے سے صاف ستھری بنانی ہے. جیسے جانوروں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہو تو پاک ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کاٹا تو یہ پاک ہو گیا، اللہ کا نام پڑا اس کے اوپر، یہ حلال ہو گیا، پاک ہو گیا اس کا گوشت. ایسے ہی دنیا جو اس کے اوپر دین آیا کہ وہ دنیا پاک ہو گئی.
اس کی تجارت پاک ہے، اس کی زمینداری پاک ہے، اس کی ملازمت پاک ہے، اس کی سب چیزیں پاک ہے، کیونکہ دین نے اس کو پاک کر دیا. اس لیے زندگیوں میں دین لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، دین آتا نہیں، دین لانا پڑے گا. دنیا تو آتی ہے، دنیا آتی ہے، مانگے تو بھی نہ مانگے تو بھی، محنت کرے تو بھی نہ محنت کرے تو بھی وہ آ جائے گی. یہاں جو اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ ملے. دین لانا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا، تو پھر دنیا صاف ستھری برکتوں والی راحتوں والی ہوگی. وہ اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی زندگی دین کے ساتھ گزاریں. کیا کریں؟ ہاں، جب دین کے ساتھ زندگی گزرے گی تو پھر زندگی کا ہر کام دین بن جائے گا. تجارت دین بنے گی، نوکری دین بنے گی، سب چیزیں دین بن جائے گی. کیوں کہ وہ اپنی بات اپنے کام کو دین کے ساتھ چلا رہا ہے. شروع زمانے میں جب تبلیغ کا کام ہمارے علاقے میں شروع ہوا بروچ میں 30-40 سال پہلے کی بات، ہمارے مونڈا پلیا جو ہے ہمارا بروچ کا، وہاں کے کچھ ساتھی تھے، کسان کے سب انتقال کرے. ایک ساتھی تھے شروع کے لگے ہوئے بہت پابند، تو میل میں کام کرتے تھے، کپڑے کے میل میں. تو انہوں نے میل کے مینیجر سے کہا کہ جمعہ کا دن جو ہے ہمارے ہاں مذہب میں بڑا دن ہے جمعہ. وہ بات آج کل تو جمعہ کی بھی اہمیت چلی گئی کہ جمعہ کتنا بڑا دن ہے. کل جمعہ ہے، جمعہ کا دن بھی روشن حدیث میں ہے، جمعہ کی رات بھی روشن کی رات. تو اس نے مینیجر سے کہا کہ ہمارا دن جمعہ بڑا دن ہے، اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ مجھے ہر جمعہ کو آپ چھٹی دے دیں. تو مہینے میں کبھی 4 جمعہ آتے، کبھی 5 جمعہ. تو 4-5 دن کی چھٹی. تو اس نے کہا کہ پھر آپ 25 دن کام کریں گے؟ کہ ہاں 25 دن کام کروں گا، لیکن جو آپ کا کام ہوگا مہینے کا اس میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. 25 دن میں پورے مہینے کا کام کر دوں گا، کیونکہ مجھ کو اپنی روزی بھی پاک کرنی ہے. خالی چھٹی نہیں لینی، مجھے اپنی روزی بھی پاک کرنی ہے. اس لیے میں جمعہ کی چھٹی مانگتا ہوں کہ جمعہ کی مجھے چھٹی دے دو، باقی آپ کا کام جتنا آپ مجھے دیں گے مہینے کا کام وہ پورا ہو جائے گا 25 دن میں. چنانچہ انہوں نے پورا کر کے دیا. تو نے 25 میں نے جمعہ کی چھٹی منظور کر لی. تو جمعہ کی چھٹی اور 25 دن کام کرے، لیکن 25 دن میں جتنا جو پورے مہینے کا کام وہ کرے. تو وہ مینیجر اتنا خوش تھا، لوگوں سے کہتا تھا ہمارے مل میں یہ کہ مسلمان ہے، حالانکہ بہت مسلمان تھے. ایک ہی مسلمان ہے. یہ مطلب ہے کہ اپنی دکانداری میں، اپنی زمینداری میں، اپنی نوکری میں دین داخل کرنا. یہ دین داخل کیا ہے؟ خالی کمانا نہیں ہے نوکری کر کے، کمانا تو ہے ہی کیونکہ کمانا فرض ہے، لیکن دینداری کے ساتھ کہ کسی کا بھی حق برباد نہیں ہوگا، نہ اللہ کا نہ اس کا. تو اس نے کہا کہ میری روزی پاک کرنی ہے، اس لیے میں اسے بے ایمانی نہیں کروں گا. آپ کا 25 دن میں پورا مہینے کا کام کر کے دوں گا تاکہ میری روزی پاک ہو جائے. یہ مثال ہے
کہ جب دین کی محنت کرنے والا آدمی ہوگا تو وہ اپنی ضرورت کی چیزوں میں بھی دین داخل کرے گا. شادی میں دین، غمی میں دین، نوکری میں دین، تجارت میں دین، سب چیزوں میں دین آئے گا. کیوں کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ نوکری چھوڑو، زمینداری چھوڑو، دکان چھوڑو اور تبلیغ کرو، عبادت کرو. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دکاندار بھی بنو، زمیندار بھی بنو، مالدار بھی بنو، عہدے دار بھی بنو، مگر دیندار بنو. دیندار بن کے کرو. جیسے تندرست بن کر سارے کام کرتے ہو، بیمار بن کے کون کرتا ہے؟ کام جتنے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تندرستی کے ساتھ. بیمار نہیں کر سکتا. اس لیے تندرستی کا اہتمام کرتے ہیں لوگ. ہاں، تو جس طرح تندرستی کا اہتمام ہے ایسے دینداری کا اہتمام کرو. پھر دیکھو تمہاری دنیا میں کتنی برکتیں آتی ہیں. اللہ برکتیں دے گا. کیوں کہ دین آیا ہے. دین کے بغیر برکت نہیں ہوتی، غفلت ہوتی ہے دین کے بغیر. اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا دین سیکھیں اور اپنا دین سیکھ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کریں. دین سیکھے بغیر کچھ نہیں. سیکھنا ضروری ہے کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، عبادت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، لین دین، رہن سہن، ان میں کیا دین ہے. اگر یہ نہیں سیکھا ہے تو یہ جاہل ہے. ہاں، تو جاہل تو ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا. جاہل اندھا، مجھے کچھ خبر نہیں، ٹٹولے گا. اندھا ٹٹولتا ہے یہ اور ایک آنکھوں والا ہوتا ہے. ہاں، اس لیے اپنی جہالت کو دور کرنا اور دین سیکھنا. کلمہ سیکھا، نماز سیکھی، پھر جو دین کی ذمہ داری آئی وہ سیکھی. یہ سیکھنا ضروری ہے. خود بھی سیکھے، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائے اور سیکھ کر اس پر پابندی سے عمل کرے. کبھی کرے کبھی نہ کرے ایسا نہیں، پابندی سے کرے اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ جتنا دین ہوگا اتنی کامیابی ہوگی، جتنی بے دینی ہوگی اتنا نقصان ہوگا. بے دینی کے ساتھ کوئی کامیابی نہیں. اللہ ناراض ہے بے دینی سے. وہ جب اللہ ناراض ہوں گے کہ سارے حالات بگڑ جائیں گے. تاجر بھی بنے گا، حالات بگڑیں گے. مالدار بھی بنے گا، حالات بگڑیں گے. زمیندار بھی بنے گا اور حالات اللہ ناراض ہو کر بگڑیں گے اگر سدھرا نہیں ہے تو. ہاں، اللہ سدھرنے کے راستے دیتے ہیں کہ اس راستے پر آؤ، اس راستے پر آؤ، اس راستے پر آؤ، دعوت دیتے ہیں. جب اس کے گلے اترتی نہیں ہے بات تو اللہ اس کے حالات بگاڑتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں. دلوں میں پریشانیاں آتی ہیں، حالات میں پریشانیاں آتی ہیں اور کوئی علاج نہیں. پریشانی کا ایسا حال ہے کہ ہر آدمی کی پریشانی کا ویلیو ایسا ہوگا جیسا اس کا ویلیو ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ ہر آدمی کی پریشانی کا ویلیو کتنا، جتنا وہ ہے. یہ اگر لاکھ پتی ہے تو اس کی پریشانی بھی لاکھوں والی ہوگی. اگر یہ کروڑ پتی ہے تو اس کی پریشانی جو آسمان سے آئے گی وہ کروڑ والی ہوگی. ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے. اگر کوئی حاکم ہے ملک کا تو اس کی پریشانی اسی حساب سے آئے گی. اس لیے وہ اللہ کی قدرت کے سامنے عاجز ہو جائے گا کہ میں کیا کروں. یہ نظام ہے. پریشانیاں آسمانوں سے آتی ہیں. ہاں، اس کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرو. ہاں، جب اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرو گے تو خدا تمہارا معاملہ صحیح کر دے گا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لے تو پھر اللہ اس کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کیوں
یہ سارے فیصلے اوپر سے آتے ہیں، اللہ سے فیصلے سارے، راحتوں کے، پریشانیوں کے، تندرستی کے، بیماریوں کے، یہ یہاں سے نہیں ہوتے، مچھروں سے بیماریاں نہیں ہوتی، اللہ سے ہوتی۔ جی ہاں، حدیثوں میں کہ اللہ نے بیماریاں پیدا کی ہیں اور اس کی دوائیں بھی پیدا کی ہیں، دونوں یہ نہیں کہ بیماری ہو گئی اور کہ وہ تو اللہ نے پیدا کی ہے اس کو، اور اس کی علاج دوا بھی پیدا کی، جیسے اندھیرا پیدا کیا تو اجالا بھی پیدا کیا ہے، توڑ ہے ہر ایک کا۔ تو ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے جب ہمارا معاملہ میرے دوستو اللہ سے صحیح ہوگا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے، اور اللہ سے معاملہ بگاڑا ہے تو پھر مالدار ہو کے بھی پریشان ہو جائے گا، ہاں، کہ اللہ اس کے مال کو بے اثر بنائے گا۔ پچھلے مرتبہ عمرہ کرنے گئے تو 500 کا نوٹ مدینے کی بازار میں پڑا ہوا تھا، بھارت کا نوٹ، کون سا 500 والا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ لوگوں نے پیسے جمع کیے، اللہ نے مال کو پھیل کیا، اب یہ پڑے ہوئے، کیونکہ حکومت نے منع تھا کہ کوئی وہاں کا پیسہ نہ لاوے، تو مسجد نبی سے آگے تھوڑا تو 500 کا نوٹ پڑا ہوا تھا زمین پر، ہاں، پھیل کر دیا اللہ نے۔ تو ایسے جتنی چیزیں ہوگی جب اللہ ناراض ہوگا اس کی تاثیروں کو ختم کریں گے، اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حکومت کی تاثیر ختم ہو جائے گی، ہاں، جیسے فرعون کی حکومت کی تاثیر ختم ہو گئی، ایک ہی کام اللہ نے کیا، اوپر سے پانی بند ہو گیا، پورا ملک مصر پریشان ہو گیا، ایک ہی پانی، اب کچھ نہیں کر سکتا، ملک کا مالک ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لوگ مر رہے ہیں قحط سالیوں میں، اوپر سے پانی بند کر دیا اللہ نے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، کہ فرعون والوں کو ہم نے قحط سالیوں کی مصیبت میں گرفتار کر دیا، اب پانی نہیں ہے، ملک پورا پریشان ہے، پھیل کر دیا۔ ورنہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کہتا تھا، یہ اللہ کرتے ہیں، ساری طاقتیں پھیل کریں گے۔ ہاں، آدمی دھوکے میں ہے کہ میں کر لیتا ہوں، میرا مال میرے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں کو دینی بنائیں۔ کیا بنائیں؟ پھر جو دنیا آئے گی وہ برکتوں والی آئے گی، ہاں، وہ رحمتوں والی آئے گی، مددوں والی آئے گی، دینی زندگی بناؤ۔ جی ہاں، زمیندار زمین کے لیے محنت کرتا ہے، دکاندار دکان کے لیے محنت کرتا ہے، تو دیندار دین کے لیے محنت کرے، یہ تقاضا ہے کہ اپنے دین کے لیے محنت کرو، اپنے دین کی محنت پر اپنے آپ کو کھڑا کرو، تیار کرو۔ مسلمان کا کام ہی دین ہے، اور اپنے دین کو اپنی محنت کے ساتھ لو، سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے، ہاں، پھر اس کی برکتیں خود ہی ظاہر ہوگی، نہیں تو بے دینی کی مصیبتیں آئے گی، مختلف طریقے سے آئے گی۔ اللہ کے یہاں مصیبتوں کے خزانے ہیں، ہاں، اور رحمتوں کے بھی خزانے ہیں۔ یہ کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ آفتوں کے خزانے ہیں، بیماریوں کے خزانے ہیں، رحمتوں کے خزانے ہیں، جو چیز جس کو کھول دیں گے وہ آئے گا۔ اگر لوگ ایمان والے بن جائیں، تقویٰ طہارت والے بن جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے بھی برکتیں کھولیں گے اور زمین سے بھی برکتیں کھولیں گے۔ آسمان زمین کی برکتیں دیں گے ان کو، برکتیں مفت دیتے ہیں اور بدلہ عمل پر دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ برکت
مفت میں کہ لو، اور بدلہ عمل پر دیں گے. اس لیے عمل تیار کرنا ہے کہ بدلہ بھی رہے گا، برکت بھی رہے گی. اور عمل نہیں ہے تو کہ نہ بدلہ نہ برکت، بلکہ اسی میں الجھا رہے گا، پھنسا رہے گا، اپنی دنیا میں پھنسا رہے گا، جہاں ہے وہیں کہ وہیں. پھر ناراض ہوں گے تو وہ دنیا کو فیل بھی کر دیں گے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنا دین سنبھالے، اپنے آپ کو دیندار بناوے، اور دیندار بننے کے لیے دین کی محنت کرے. مسلمان کا مال اور مسلمان کی جان یہ اللہ کے دین کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں. کہ اپنے جان مال سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، دین پر لگاؤ، اور وہ دین کہ تمہارا ہوگا. پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ راضی ہو کر کے دین دیا ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے ہماری یہ درخواست اور دعوت ہے کہ ہر ایک بھائی نیت کرے کہ مجھے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے. کیونکہ ہر کام میں محنت پہلے، پھل بعد میں. پہلے محنت پھر پھل. ہاں، بغیر محنت کے کوئی پھل ہوتا نہیں. تو دین بھی پہلے محنت ہوگی، اور محنت ہوگی تو پھر اس کا پھل آئے گا. ہدایت آئے گی، دلوں میں ہدایت آئے گی، اور ہدایت کے پیچھے سارے اللہ کے انعامات ہیں. کوئی انعام بغیر ہدایت کے نہیں. پہلے ہدایت پر آؤ، سیدھے راستے پر آؤ، پھر انعامات لو. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ الحمدللہ آج مبارک رات میں ہم جمع ہوئے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ عمل کے نیت سے یہاں بیٹھنا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، تقریب نہیں ہے. ہاں، عمل کر کے اللہ کو دکھانا ہے. اس لیے اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے لگ جائیں کہ زندگی پلٹ جائے. یہ تقاضا ہے کہ 4 مہینے ایسے جم کر کے لگاویں کہ یہ ساری. ہمارے ایک خانپور کے ابراہیم بھی تھے مرحوم، بہت نیک آدمی تھے، وہی اس ضلع میں کام لائے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر 4 مہینے اچھے لگ جائیں تو دنیا کی محبت دل میں سے نکل جائے گی. یہ عامی آدمی تھے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے تھے، بہت نیک طبیعت کے تھے. جی ہاں. تو وہ یہ کہتے کہ اگر 4 مہینے صحیح لگے تو کوئی یہ نہیں کہ عالم بن جائیں گے، بزرگ بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے، یہ نہیں کہ دنیا کی محبت نکل جائے گی. حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. تو جڑ کٹ گئی، محبت جڑ ہے. پھر دنیا آئے گی تو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اپنی دنیا کو دین پر لگاوے گا. اس لیے یہ محنت کرنی ہے. ہاں، کہ دنیا کی محبت نکل جائے اور دین سمجھ نہ آئے. کیونکہ دنیا کی محبت دل میں ہوگی، دین سمجھ میں نہیں آئے گا. اندھیرا ہے اندر، دنیا کی محبت اندھیرا ہے. پڑھا نا فضائل میں، تو اندھیرا ہے اندر. اس لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے ایسے جم کر کے لگانے ہیں کہ دینداری ہمارے پاس آ جائے، دین کے کاموں سے محبت ہو جائے، نماز سے محبت، عبادت سے محبت، خدمت سے محبت. ہاں، ورنہ تو فضولیات سے محبت ہو جاتی ہے، پھر مالیات فضول میں جاتی ہے. اس لیے مال امانت ہے، زندگی امانت ہے، اس امانت کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے. اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے کہ 4 مہینے ایسے جم کر کے لگے اللہ پر نظر کر کے کہ ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. بس پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. آپ بتاؤ اس کے لیے. اور جو کام کریں گے تو نیت بھی سچی ہے. اپنی مسجدوں میں جڑنا، اپنے مسجدوں میں کام کا پابند ہونا، رشتوں میں، تعلیموں میں، ملاقاتوں میں، آنے والی جماعتوں کی نصرتوں میں اپنے آپ کو پابندی سے لگانا. گھروں میں تعلیم چالو کرنا، گھروں میں دین داخل کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ولی کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے اس میں، خالی ارادہ اور فکر.
تو انشاءاللہ بہت بڑی خیر کے دروازے کھل جائیں گے. آج مبارک رات ہے، اللہ سے مانگ کر کے نیت کر کے پھر اپنے آپ کو پابند کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ دعا مانگیں اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا عز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا ربنا يا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ اس مبارک رات میں ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی ہر چاروں طرف سے حفاظت فرما دے. باطل کے رنگوں سے نجات دے. فتنوں میں سے نجات دے. ہر فساد سے نجات دے. اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما دے. ہر شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے. حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے. حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. حرام کمائیوں سے ہماری حفاظت فرما. حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مبارک رات میں ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اللہ تیرے حکم پر گزر جاویں، اور جب مرنے کا وقت آوے تو یہ ہم میں سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما. موت اور مابعد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك یا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى